अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन, बहुत सारी अहदीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो दौरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में पेश आया। माजरा कुछ यूँ था कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में ये ऐलान किया गया कि काफ़िले को पड़ाव दिया जाए, ब्रेक लिया गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने खाने के लिए उस ज़माने में जो टिफ़िन बॉक्स होते होंगे, तोशादान थे, वो खोले। मगर हाल ये था कि सहाबा इकराम के पास रोटी थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ रोटी खाने लगे। अब ज़रा सोचिए कि ये वो लोग हैं जो मेरे आका के साथी हैं और ये ग़ज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे, जान देने के लिए गोया जा रहे हैं, मगर हाल ये है कि सिर्फ रोटी है, सालन नहीं है। मगर ज़बान पर शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी। आज हमारे इस इज्तिमा में भी हो सकता है कुछ इस्लामी भाई आए हों, रात से भी कुछ इस्लामी भाई आ गए हैं, आराम नहीं हुआ होगा, खाना प्रॉपर नहीं मिला होगा, तो बाज़ औक़ात शिकवा होता है कि यार इंतज़ाम ठीक नहीं है, या हमारे घर के अंदर किसी दिन अपनी पसंद का खाना ना बने, या कारोबार में किसी किस्म की कमी आ जाए, तो हमारी ज़बान पर शिकवा आता है। मगर ये कैसे सहाबा थे कि नबी पाक के साथी हैं, खाने के लिए रोटी है, सालन नहीं, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं है। ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बान पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? अब देखिए, जो सब्र करता है ना, उसकी मदद कैसे की जाती है। अब हुआ क्या कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा शहद की मक्खी की आवाज कुछ नॉर्मल मक्खी की आवाज से हटकर होती है। अच्छा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखो। साहबी कहते हैं, हुजूर ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? अल्लाह अकबर। यानी सहाबा जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, रोटी है और खाने के लिए उनके पास सालन नहीं, हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है। हुजूर करीब ही हमने एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम तो उठाकर नहीं ला सकती, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आएं ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाने लगें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली, जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले आओ। मौला अली जाते हैं और शहद का छत्ता तो लेकर आते हैं। अब वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब उस रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा लजीज शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर भुनभुनाने लगी। साहबी नर्स की, हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह, एक तो नबी पाक उस मक्खी की बोली समझ भी रहे हैं और मेरे आका गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो? ये हदीस पाक का इस वाक़े का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। वो मक्खी कहती, हुजूर हम जो है वो मुख्तलिफ बागात में जाते हैं, फूलों का रस चूसती हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक काफिला होता है, और जब अब वो रस चूस कर हम शहद बनाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का सवाल फरमाया, अच्छा आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी गुलाब की पत्ती हम खाएं तो वो तो खाई जाती है, मगर चंबेली और बाकी फूल तो बड़े कड़वे होते हैं। आका ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये सब मिल मिलाकर शहद जैसा मीठा कैसे हो जाता है? शहद की मक्खी अर्ज करती, हुजूर बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूस लेती है ना, जब वापस छत्ते की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो हमारा एक सरदार होता है, उस पूरे काफिले का एक लीडर होता है, और जो यहाँ पर किसान मौजूद होंगे, खेती बाड़ी करने वाले, या जिनका शहद के हवाले से कुछ मालूमात है, तो आज साइंस भी बताती है कि ये पूरा जो छत्ता है, इसका पूरा फलसफा क्वीन बी, मलका मक्खी के गिर्द घूमता है। वो एक मलका मक्खी होती है जिसके ऑर्डर पर वो सारी मक्खियां चलती हैं। आज साइंस ने पहचाना है, उस मक्खी ने 1450 साल पहले अर्ज किया था, हुजूर हमारा एक काफिले का अमीर होता है, जब हम वापस आते हैं या रसूलल्लाह वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है।
اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے. شہد میں شفا بھی ہے نا. سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو, تو اس میں کیوں نہ برکت ہو. اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے, تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو, اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے, تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے, وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے, اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں, آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو, دعوت اسلامی والوں کو. کیا شاندار ہمیں طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا, اور وہ کیا ہے کہ نیک اعمال میں ہمیں ایک نیک عمل بتایا گیا کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے. گویا امیر اہل سنت چاہتے ہیں ہماری زندگی شہد جیسی میٹھی ہو جائے, نیکیوں والی ہو جائے. تو نیک اعمال پر عمل کی نیت بھی کر لیں, انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج اس موضوع پر سنت و بھرے بیان میں نے آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. آج ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے کہ جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے, دنیا کی ہر قوم جانتی ہے, مرد ہو یا عورت, بوڑھا ہو یا جوان, پڑھا لکھا ہو یا جاہل, پاکستانی ہو یا افریقی, امریکی ہو یا یورپی, کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, دنیا میں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹھکراتا. ہر بندہ عقل والا ہے وہ مانتا ہے. اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے موت, وہ حقیقت ہے ڈیتھ. ہم سب نے مرنا ہے, یہ سب جانتے ہیں. کوئی مذہب, کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ نہیں جناب مرنا نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس پر بات بہت تھوڑی کی جاتی ہے, اس کا ذکر بہت تھوڑا کیا جاتا ہے. ہم زندگی کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں, بچپن میں کیا کیا, بڑھاپے میں کیا کریں گے, جوانی کیسے گزارنی ہے, بہت ساری پلاننگز پر ڈسکس ہوتی ہیں. مثال دیتا ہوں, کسی کو 10 15 20 دن کے لیے کہیں جانا ہو, اس کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں. سامان کون سا ہوگا, لے کر کیا جانا ہے, کرنسی کون سی لے جانی ہے, بیرون ملک جانا ہو تو ویزا کی تیاری مہینوں پہلے سے شروع ہوتی ہے. یاد رکھیں دنیا کا سفر, اس کی ڈیٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کب جانا ہے, کتنے دن کے لیے جانا ہے ہم طے کرتے ہیں, اور پھر اس کی تیاری کا وقت بھی ہمیں پتا ہوتا ہے. مگر جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ڈیٹ طے تو ہے مگر پتا نہیں ہے. ہاں وقت طے ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن اس کی تیاری کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہے, اس کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دوستوں میں بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ بات کریں کہ یار مرنا بھی ہے, اس کی کیا تیاری کرنی ہے, قبر میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, اس کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہے. زیادہ موت پر بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار آپ موت کی بات نہ کیا کریں. حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آنی ہے. عربی میں ایک شاعر لکھتے ہیں, الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے. کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا, وہ زندگی بڑی ہے. اس دنیا میں کم رہنا ہے, اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے, تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں. آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر, آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے. یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے. کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں, راستے میں ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمارا ہی, بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے, یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے ہیں, بچ جاتے ہیں, گرتے گرتے بچ جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا. دراصل ہم بچے نہیں, ہمارا وقت آیا نہیں ہے. جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے. اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے, اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے, اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہیں وہ
काफी घूर कर देख रहे थे। तो मलकुल मौत तो चले गए, तो आपने अपने साथी से कहा तुम जानते हो ये कौन थे? हुजूर कौन थे? कहा ये मलकुल मौत थे। कहा लगता है मेरी रूह कब्ज करने आ गए हजरत। आप ऐसा करें, आपकी तो हवाओं पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि फौरन मुझे यहां से हिंदुस्तान भेज दे। आपने हाथ उठाए और दुआ फरमाई, हवा ने उस शख्स को सफर करवा के हिंदुस्तान भेज दिया। कुछ दिनों के बाद मलकुल मौत फिर हाजिर हुए। हजरत सुलेमान ने पूछा कि ये तो बताओ कि तुम जो है मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे? तो कहा हुजूर मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था कि कुछ देर बाद इस बंदे की रूह मैंने हिंद से कब्ज करनी है और ये आपके पास बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया मैंने ही तो दुआ की और ये हिंद पहुंचा, और फिर अगले लम्हे उन्होंने हिंद से उसकी रूह कब्ज कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्त भी लिखा हुआ है और मकाम भी तय है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता है, हमें नहीं पता है। हो सकता है आज हम में से किसी की मौत हो जाए, इस बात को तो आप मानते हैं ना कि हम में से कोई आज भी दुनिया से जा सकता है, हैं? कोई है जिसके पास ये गारंटी हो कि घर तक खैर से पहुंचूंगा? किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन कमाल यह है कि पल की खबर नहीं है मगर कल की प्लानिंग है, बरसों की प्लानिंग है, मरने की प्लानिंग नहीं है। हालांकि जिस कब्र में मैं और आप जाएंगे वहां क्या कुछ होगा, एक वाकया आपको सुनाता हूं। बड़ा रिक्कत अंगेज वाकया है और इस वाकये से हमें बहुत सारे इबरत के मदनी फूल सीखने को मिलेंगे। जलीलुल कदर ताबई सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बार अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे। वहां से एक जनाजा गुजरा, आप भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक छोटी बच्ची जारो कितार दौड़ती हुई उस जनाजे के साथ साथ जा रही थी और कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो आंखें अश्कबार और दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस यतीम बच्ची के सर पर फेरते हुए आपने फरमाया, बेटी तुम पर नहीं, तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है जो आज से पहले उन पर कभी ना आया था। दूसरे दिन आपने देखा कि वही छोटी बच्ची आंसू बहाती हुई कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। बाप से बड़ी मोहब्बत थी, उससे रहा नहीं जा रहा था, वो कब्रिस्तान जा रही है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम की कब्र से लिपट गई, हजरत सैयदना हसन बसरी झाड़ियों के पीछे बैठ गए, छुप गए कि देखूं ये बच्ची क्या कहती है। वो छोटी बच्ची अपने रुखसार अपने बाबा जान की कब्र की मट्टी से लगाकर कहती है, ऐ बाबा जान, आपने अंधेरे में चिराग और गमखार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चिराग जलाया था, आज रात कब्र में चिराग किसने रोशन किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में आपके हाथ पांव किसने दबाए? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में आपको किसने पानी पिलाया? ऐ बाबा जान, कल मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज रात आपको कब्र में किसने चादर उड़ाई? ऐ बाबा जान, कल तो आपको जब भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना पेश किया था, आज रात कब्र में जब आपको भूख लगी तो किसने खाना दिया होगा? सैयदना हसन बसरी गम की मारी और उस दुखियारी बच्ची की ये बातें सुनकर रो पड़े। करीब आए और कहा, बेटी इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, ऐ बाबा जान, दफन के वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या अब भी आपका चेहरा उस हालत पर है या आपका चेहरा फेर दिया गया है? ऐ बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था। ऐ आशिकान रसूल, जरा अपना सर झुकाकर आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें भी हमारे दोस्त कब्र में एक चेहरा तो किबला रू कर देंगे ना, कफन तो साफ सुथरा पहनाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो सकता है? सैयदना हसन बसरी कहते हैं, अपने वालिद से ये पूछो कि बाबा जान, कल तो आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा, आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया या आप नाकाम रहे हैं। ऐ बाबा जान, सुना है उलमा से बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है, बाज पर तंगी करती है, आप बताइए आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी की? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपके कफन को आग से बदला गया,
یا جنتی کفن سے؟ اے بابا جان، کل جب میں آپ کو پکارتی تھی تو آپ مجھے جواب دیتے تھے. آج میں کتنی بدنصیب ہوں کہ قبر کے سرانے کھڑی ہو کر پکار رہی ہوں، مگر مجھے آپ کے جواب کی آواز سنائی نہیں دیتی. اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہوئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے. اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی یہ باتیں سن کر وہ بچی عرض گزار ہوئی، اے میرے سردار، آپ کے نصیحت آموز کلمات نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دیا ہے. اے پیارے اسلامی بھائیوں، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، مگر یہ قبر کا سفر ہم سب نے کرنا ہے. آج ہمارے گھر میں لائٹ جائے تو جنریٹر ہونا چاہیے، پنکھا چلنے کے لیے یو پی ایس ہونا چاہیے. گرمی میں بغیر لائٹ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، نرم تکیا نہ ہو تو نیند نہ آتی ہو، نرم بستر نہ ہو تو جسے نیند نہ آتی ہو، جس کے کمرے میں اگر اندھیرے میں کوئی چھوٹا سا کیڑا آ جائے، کوئی چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے تو جس کی چیخ نکل جاتی ہو، جس کو اکیلے کمرے میں اندھیرے میں ڈر لگتا ہو. ہم جیسا کمزور انسان جب قبر میں جائے گا تو سوچو، وہاں اگر اللہ نہ کرے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی، وہاں اگر اللہ نہ کرے سانپ اور بچھو آ گئے، ادھر تو میرے اور آپ کے جسم پر کوئی کیڑا آئے تو فوراً ہٹا دیتے ہیں. اس وقت تو کیڑے ہوں گے تو بھی بندہ نہیں ہٹا سکے گا. وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں، مگر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ سے اسے دور کر سکے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا کبھی نہ کبھی تو قبرستان جانے کا اتفاق ہوا ہوگا نا. یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر. امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں. مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، دکھتی ساری ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے. کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوہ مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے. کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے. مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں. میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا. عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے. اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا. اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا. یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے، مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا. مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ذرا سوچئے، جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیلوں کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا، جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا. وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا، عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا. ذرا سوچئے میرے بھی پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے. زمین تپتی، کٹیلی راہ، بھاری بوجھ، گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے. نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر، تیری منزل ہوئی کھوٹی. ارے او جانے والے،
नींद ये कब की निकाली है। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का छा जाएगा, फिर बचा तुझको न कोई पाएगा। मौत आई, पहलवान भी चल दिए। किधर गए जिनके कर्रोफर थे, किधर गए जिनके बॉडीगार्ड थे, किधर गए जिनके आगे पीछे लोग घूमते थे, जो कहते थे मुझसे आंखें ना मिलाया करो, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, मैं चूटी की तरह मसल देता हूं, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनके पैर जमीन पे नहीं रहते थे वो आज किधर गए। मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, कुछ ना काम आएगा सरमाया तेरा। बंदा कहता है पैसे होने चाहिए, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, इतने पैसा जमा कर लूं फिर सुकून से जीऊंगा। मगर जब कब्र में जाएंगे ना तो कोई तिजोरी नहीं होगी, कफन में कोई जेब नहीं होगा, ये सारा सरमाया इधर ही रह जाएगा। और अगर अल्लाह नाराज हुआ तो मैं अकेला कब्र में क्या करूंगा। सोचो, तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा। ए ओहदों के पीछे भागने वालों, कोई सीट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, ऐसी फाइल आगे बढ़ाऊं कि चेयरमैन बन जाऊं, किसी सोसाइटी का सदर बन जाऊं, किसी तरह कोई सीट मिल जाए, कितने दिन इस कुर्सी के मजे करोगे। तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, कुछ ना काम आएगा सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, सुनो कब्र रोज क्या पुकार रही है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख, मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा। आज बंदा कहता है मैं अकेला कहीं नहीं जाता, सब जगह दोस्त चाहिए, घूमने फिरने के लिए दोस्त चाहिए, जिधर जाता हूं मेरे संगी, मेरे बेली, मेरे दोस्त साथ होते हैं। कब्र में कोई साथ नहीं आएगा। हाँ, कांधों पर उठाएंगे, कब्र में कब्रिस्तान ले जाएंगे, जब कब्र में लिटाएंगे ना, वही दोस्त जो आज मेरी और आपकी हवा का इंतजाम करते हैं, वही बेटे, वही मुलाजिम जो मुझे और आपको सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब कब्र में डाल देंगे ना तो कहेंगे जरा सही मिट्टी डालो, देखो कोई सुराख बाकी ना रह जाए, एक रोशनी की राह भी नहीं बाकी रखेंगे, और सब मनो मट्टी डालकर हमें अकेले छोड़कर आ जाएंगे। सुनो, कब्र कहती है मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। हाँ, मगर आमान लेता आएगा। नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, वो वाला तकिया चाहिए, नरम बिस्तर चाहिए, मेरा पसंद का मुझे चादर चाहिए, नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे। तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। गुपदेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा। काम मालो जर न कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा। याद रख, नाजुक बदन फट जाएगा। छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है। एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो, जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल कर छा गए। गोरे नेका, नेक लोगों की कब्र कैसी होगी, जिनसे अल्लाह राजी होगा। गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का घड़ा। खिलखिलाकर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखे मारकर। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करेंगे, कब तक अल्लाह की नाफरमानी वाले हम काम करेंगे। अरे आज भी मर सकते हैं, कौन आएगा बचाने। कब्र में आओ, इस इज्तिमा में तौबा करो, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी। कब्र में वरना सजा होगी कड़ी,
وقت آخر یا خدا تار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہماری موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، خدا کی قسم یہی اصل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، سنو قرآن کیا کہتا ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہی تو کامیاب ہے۔ مجھے بتاؤ، ادھر بڑے گھر ہوں، نرم بستر ہو، آگے نوکر چاکر ہو اور قبر کیڑوں والی تیار ہو، اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہوں اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے۔ کامیابی تو یہ ہے، چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا۔ پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اے اللہ آج کے اجتماع میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک۔ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، میں کر کے تو پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی تو پکا کر دے شرف عطا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں کرتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں کرتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، کروں گا کیا۔ اللہ قبر میں اکیلے مارے جائیں گے، پھنس جائیں گے، مولا بڑے گناہ ہیں، آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں اور آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، آج آگئے تیرے دابتے دربار میں، آج ہم سب کی گناہ معاف فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ کب تک ناراض کرتے رہو گے؟
کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نماز قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر میرا کوئی بھائی مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نماز قضا کر رہا ہے، جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے، جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا، جو حرام روزی کماتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، آج بدل کر جانا ہے۔ کیا پتا یہ زندگی کا آخری موقع ہو، اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہوں، کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں۔ آج آئے ہو نا، آج اللہ سے معافی مانگ کر جانا۔ دیکھو دنیا میں نا، ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے، وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمیں ہی پتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے، ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، اتنا کریم مولا، ہم اس کو ناراض کریں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جانا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ تیری اسی قریبی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بچ مینوں تے کم بن جاوے، عدل کرے یہ تھر تھر کمر، عدل کرے تر تر کمر، اچیاں شانہ والے فضل کرے تے بخش جا سر میں ورگے منہ کالے۔ آج اللہ سے دوستی کر لو، وہ بڑا کریم ہے۔ گناہ یاد کرو اور نیت کر لو، اللہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو وہ کیسا کریم ہے، کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے۔ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ 70,000 لوگ جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے۔ جب اجتماع ہوا، دعا ہونے لگی، حضرت موسیٰ بھی اس اجتماع میں موجود ہیں اور دعا ہو رہی ہے، مولا بارش برسا دے۔ بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مولا دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی۔ کہ موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ وہ بندہ جب تک تمہارے اندر ہے نا بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا پھر؟ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اتنا سارا مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا تم آواز لگاؤ، میرا کام پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا ہے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تو وہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ سمجھ تو گیا اعلان میرے لیے ہو رہا ہے، مگر سوچنے لگا اگر میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہوں وہ نافرمان۔ کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا، شاید کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے پتہ کیا کیا، سر جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا یا اللہ آج معاف کر دے، میں مانتا ہوں 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں، مولا آج معاف کر دے، آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا، آج عزت رکھ لے مالک، آج کھڑا ہو گیا پورے شہر کو پتا چل جائے گا میں ہی وہ بدبخت ہوں۔ دیکھو میرا مالک کیسے پردے ڈالتا ہے۔ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں گیا، کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یا اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ سے رب فرماتا ہے موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، 40 سال کی نافرمانی ایک بار دل سے پکارا تھا بس۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب مجھے تیرے دوست سے ہی ملا دے، پتا تو چلے وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ سنو کیا فرمان الہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب چھپائے تھے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا، میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے؟ ایسا مالک ایک بار دل سے پکارو وہ معاف کر دیتا ہے، مگر ہم ہیں
کہ اس کی رحمت کی طرف نہیں آتے ہیں, ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے ہیں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے. آپ نے اسے روکا, بتاؤ کیا اس بوتل میں؟ اب ذرا غور کیجئے, بندہ سامنے ہے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, کتنا فرق ہے. وہ بندہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور سرکہ ہے. شراب کی بوتل میں کہتا ہے سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ. حضرت عمر کا ایک جلال ہے, آپ کا ایک روب ہے. اب وہ سمجھ گیا کہ آج تو پکڑا گیا, مارا گیا. سوچے کتنا وقفہ ہوگا. وہ گناہگار دل ہی دل میں کہتا ہے مولا آج بچا لے, آج عمر سے بچا لے, اللہ اب شراب نہیں پیوں گا, آج معافی مانگتا ہوں تجھ سے. سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا, کتنی دیر کا وقفہ ملا اسے, مگر وہ دل کی گہرائیوں سے اس نے پکارا. اس نے جب بوتل حضرت عمر کی طرف بڑھائی نا, پیارے اسلامی بھائی, وہ بوتل شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی. یہ ہے میرا مالک, یہ ہے اس کی رحمت. وہ چاہتا ہے میں اور آپ بخشے جائیں, اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں, مگر ہم ہے کہ اسے راضی کرنے کی طرف نہیں آتے. مومن جو ہے نا, جو عاشق رسول ہوتا ہے, وہ تو انتظار کرتا ہے موت کا. گناہگار ڈرتا ہے کہ وہاں مار پڑنی ہے, لیکن جب عاشق رسول جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شاعر کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے نا. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو, بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر, جان دے دو, ادھر تو دیدار ہونا ہے, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. عاشق رسول جو نمازیں پڑھ کے, سنتوں پر عمل کر کے, دین متین کی خدمت کر کے, حرام روزی ٹھکرا کر تھوڑے حلال پر بھی گزارا کر کے, اپنی آنکھوں کی, اپنے کانوں کی, اپنی زبان کی حفاظت کر کے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے, اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے جب وہ قبر میں جائے گا نا, تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قیامت تک چشمے نور کے ہوں گے. کب؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے موت کا. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب آقا آئیں گے, قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا, ساری زندگی جن پر درود پڑھتا رہا, ساری زندگی جن کی نعتیں پڑھتا رہا, ساری زندگی جن کا میلاد مناتا رہا, ساری زندگی جن کی بات کو یاد کر کے زندگی گزارتا رہا, ارے اب وہ قبر میں آئے ہیں, میں قدموں سے کیسے اٹھوں گا, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حدیث پاک ہے, میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. دو میں سے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے, یہ دو ہی قبریں ہوتی ہیں. آج طے کر لو, زندگی اگر ایسی گزارنی ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے, تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو پکار رہا ہے. آ جاؤ, اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. بدلتے کیوں نہیں ہم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آخر میں وجہ بھی سن لو. وجہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں نا, اس وقت تو شاید دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے, مگر اس کے بعد جب ہم اجتماع سے یا محفل سے یا جو بھی ہمارا اچھی نیک ماحول ہوتا ہے اس سے اٹھ کے جاتے ہیں نا, پھر ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ دوست ہمارے اچھے نہیں ہوتے, وہ ہمیں نمازی نہیں بننے دیتے. ہم نمازی بنتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, خیر تو ہے بھائی مولوی بن گیا ہے, جمعہ پڑھتا تھا, تجھے کیا ہو گیا ہے, یہ کیا تو بھائی سر پہ ٹوپی سجا لی ہے, امامہ پہن لیا ہے, سنتوں پر عمل شروع کر دیا ہے, حرام روزی چھوڑ دی ہے. ہمارے دوست ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے, اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے. پہلے طے کر لو, آپ قبر جنت کا باغ بنانی ہے تو پھر تبدیلی لانی پڑے گی. اگر آپ کی مرضی ہے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزاروں گا, وہ پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ دل پر چوٹ لگی ہے نا اور بدلنا چاہتے ہو, تو محفل بدلنی ہوگی, ماحول بدلنا ہوگا, دوستی بدلنی ہوگی. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ایک دوست ایسا ہے میرا اور آپ کا, غور کر لے, کہ جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے. ہمارے دوست تو وہ جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے, جس کو دیکھ کر تاش کی اور جوئے کی اور حرام چیزوں کی محفلیں یاد آتی ہیں. ایسی دوستیاں لگائی ہوئی ہم نے, نہ کریں ایسا. یہ صحبت کیا اثر لاتی ہے. پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان لوہارا, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے, چنگا پہن ہزارا. کہتے ہیں جو برے دوست ہوتے ہیں نا, وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان پہ جائیں, کپڑے کتنے ہی بچا لیں, یا تو کپڑوں پہ بدبو آ جائے گی, یا اس میں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے سوراخ کر دے گی. ہم کہتے نہیں یار میں تاش نہیں کھیلتا, میں جوا نہیں کھیلتا, میں شراب نہیں پیتا, میں حرام کام نہیں کرتا, دوست کرتے, میں تو صرف بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ. اللہ کے بندو ادھر بیٹھ رہے ہو جدھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے, اور کہتے ہیں میں صرف بیٹھتا ہوں. یہ تمہارے جسم میں, تمہارے اعمال میں چنگاریاں سوراخ کر دیں گی. اور وہی شاعر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں, بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان تاراں. اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے, جیسے عطر والے کی دکان. آپ عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں, پیسے خرچ کریں نہ کریں, فری میں عطر لگا دیتا ہے, نہیں لگاتا تو بھی خوشبو تو آ جاتی ہے نا. بھلے بندے دی صحبت یاروں, جویں دکان تاراں, سودا بھاوے ملے نہ لئیے, ملے آن ہزاراں.
پیسے خرچ کرے نہ کرے خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے. یہ اس اجتماع کی برکت ہے. مل رہی ہے نا خوشبو, آ رہی ہے نا سنتوں کی بہار. یہ ہے اچھے بندوں کی صحبت. چینج کیجیے اپنی صحبت, اور اپنی صحبتیں, اپنی دوستیاں, اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے. اور یہ دعوت اسلامی والا ماحول واقعی نیک لوگوں کا ماحول ہے. بڑے ایک سے ایک نیک اسلامی بھائی ہیں اس میں. دعوت اسلامی میں بھی کوشش کریں اس کے قریب ہو جائیں جو نیک اعمال کا عامل ہو, جو مدنی قافلوں کا مسافر ہو, جو خوف خدا والا ہو, عشق رسول والا ہو. اس کے قریب بیٹھو تو مدینہ یاد آ جائے. انشاءاللہ ایسی صحبت اختیار کر لو تو پھر اللہ نے چاہا تو ہم بھی بدل جائیں گے. تو آج سارے میرے بھائی نیت کر لیں, آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے, بے حیائیوں کی محفل میں نہیں جائیں گے, شراب اور نشے سے دور رہیں گے, کسی پر ظلم نہیں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, استقامت بھی نصیب فرمائے.